اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، ہمارا نماز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نمازی قیام کے دوران اپنی نگاہ کو کہاں رکھے، رکوع کی حالت میں اپنی نگاہ کو کہاں رکھے، سجدے کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، اور جب تشہد میں بیٹھے تو اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ کہ جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری نظر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کی ساری چیزیں دیکھیں گی اور کبھی آسمان کی طرف ہماری نظر اٹھے گی۔ تو اس بارے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بیٹے خبردار، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو۔ فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز کی حالت میں وہاں پر اپنی نظر رکھتے ہیں جہاں پر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو خشوع اور خضوع ختم ہو جائے گا، توجہ بندے کی نماز سے ہٹ جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت بھی منہ پھیر لیتی ہے اس نمازی سے جو نماز کے دوران کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی سامنے والی چیزوں پر نظر کرتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ ہوتا تو نماز میں ہے لیکن اس کی توجہ دوسری چیزوں پر ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، کس کی جانب متوجہ ہوتے ہو؟ کون مجھ سے بہتر ہے؟ جب بندہ دوبارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی سامنے والی چیزوں پر نظر کرتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال یہی فرماتا ہے کہ کس کی جانب تم متوجہ ہو، کون مجھ سے بہتر ہے؟ تیسری بار بندہ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے، اپنا رخ کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا، آسمان کی طرف کیا، تو رب ذوالجلال بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اس کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنی نماز میں اپنی نظر کو قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ رکھنا چاہیے۔ جس جگہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، جو ہماری سجدہ گاہ ہے، اس کی طرف ہم قیام کے وقت اپنی نظر کو رکھیں۔ جب ہم رکوع کی حالت میں جائیں تو دونوں قدموں کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے، اور جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو ناک کی طرف ہماری توجہ نظر ہونی چاہیے، اور جب ہم حالت تشہد میں ہوں تو ہماری نظر گود کی طرف ہونی چاہیے۔ جب قیام کی حالت میں ہوں گے اور ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی، اور جب ہم رکوع میں ہوں گے ہماری نظر قدموں کی طرف ہوگی، اور جب ہم سجدے میں ہوں گے اور ہماری نظر ناک کی طرف ہوگی، اور جب ہم تشہد میں ہوں گی اور ہماری نظر گود میں ہوگی، تو اس نماز کے اندر ہمیں خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کی بندگی ہے۔ جب نماز پڑھیں تو اپنی توجہ اس خالق کی کائنات کی طرف کریں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ نماز کی طرف کم ہوتی ہے۔ جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہماری زبان پہ جب ہوتا ہے سبحانک اللہم، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور اس کے معنی کی طرف آپ توجہ کریں۔ کبھی آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کبھی سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، اور کبھی سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں، اور کبھی التحیات پڑھ رہے ہیں،
کبھی حضور کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں، اور جب آخر میں دعا پر جاتے ہیں تو تصور کریں ہم اس پوری نماز میں کیسے کیسے الفاظ ادا کرتے ہیں، اور ہماری توجہ ہی نماز کی طرف نہ ہو، کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھیں، کبھی سامنے والی چیزوں پر دیکھیں۔ آج کل ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ نماز کے دوران سامنے لائٹنگ ہوتی ہے، قسم قسم کے بلب ہوتے ہیں، ڈیکوریشن اتنی ہوتی ہے کہ ہماری توجہ اس ڈیکوریشن کی طرف ہوتی ہے، سجاوٹ کی طرف ہوتی ہے، ہماری توجہ ساری کی ساری سامنے والی سجاوٹ پر ہوتی ہے، نماز کی طرف کم ہوتی ہے۔ تو ایک تو کوشش کیا کریں جب آپ نماز پڑھیں، جو سامنے لائٹنگ اگر ایسی ہے کہ آپ کی توجہ لائٹنگ کی طرف ہوگی، تو نماز کے دوران جو ڈیکوریشن والے بلب ہیں ان کو ختم کر دیں، یعنی ان کو بند کر دیں، بعد میں آپ چلا لیں۔ جو چیز خشوع و خضوع کے منافی ہے اس کو سامنے سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔